اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پارہ نمبر 21 اور سورۃ العنکبوت آیت نمبر 45۔ اتلو پڑھ سنائیے ما اوحیا جو وحی کیا گیا الیک آپ کی طرف من الکتاب کتاب میں سے، واقیم الصلاۃ اور قائم کیجیے نماز، ان الصلاۃ کیونکہ نماز تنہا روکتی ہے عن الفحشاء بے حیائی سے، والمنکر اور برائی سے، ولذکر اللہ اکبر اکبر اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا زیادہ یعنی کہ اللہ کا ذکر ہے بہت بڑا، واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے ما تصنعون جو تم کرتے ہو۔ اب اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ آیات جو ہیں پڑھ کر سنائیے، یعنی کہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ قرآن پاک پڑھ کر سنائے، کیونکہ انسان کا سن کر جو اثر ہوتا ہے وہ پڑھنے سے اتنا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ سماعت انسان کے اصلاح کا جو ہے وہ باعث بنتی ہیں۔ تلاوت دوسروں کو پڑھ کر سنانا، سمجھ کر پڑھنا، کسی کے نقش قدم پر چلنا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد تین چیزوں سے آتی ہے: تلاوت قرآن، اقامت نماز یعنی کہ نماز قائم کرنا، اور ذکر الہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی تکلیف ہوتی تھی آپ سب سے پہلے نماز جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے، اور قرآن پاک کی تلاوت جو ہے بلند آواز سے کیا کرتے تھے۔ تلاوت قرآن کرتی کیا ہے؟ ہمارا دل مضبوط کرتی ہے، اور کیا کرتی ہے یہ ہمیں برداشت جو ہے پیدا کرتی ہے۔ قرآن کا پڑھنا دلوں کے لیے شفا ہے۔ انسان جب تک تلاوت کرتا رہتا ہے نا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت میں جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اور ذکر اللہ کیا ہے؟ ذکر اللہ کیا ہے؟ جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، جب انسان اللہ کا ذکر زمین پر کرتا ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا ذکر آسمان میں کرتے ہیں کہ میرا فلاں بندہ، میری فلاں بندی اس محفل میں، اس جگہ میں، اس ماں باپ کی بیٹی بیٹا جو بھی ہے اللہ کا ذکر جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تم سے بہتر محفل میں جو ہے مجلس میں ذکر کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرشتوں کی مجلس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا نام لے کر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ فلاں بندی فلاں بندہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے میرا ذکر کر رہے ہیں، تو سبحان اللہ۔ تلاوت قرآن اور ذکر کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انسان رحمت میں رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق کا ذریعہ ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھنا۔ اللہ کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے۔ دل کو سکون نہیں مل رہا، آپ اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیں، اللہ کا ذکر کلام پاک سننا شروع کر دیں، تو اللہ تعالیٰ دلوں کو سکون عطا فرماتا ہے۔ تو جو نہیں پڑھتا، جو قرآن پاک نہیں پڑھتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ دل پر کون غالب آ جاتا ہے؟ شیطان اس پر غلبہ پا لیتا ہے، شیطان کا ڈیرا جو ہے اس دل میں ڈل جاتا ہے۔ قرآن پاک پڑھنے سے دل، دماغ اور اس کے باہر کے ماحول بھی نا خوشبو کی طرح مہکنے لگتے ہیں، کیونکہ جب اندر صاف ہوتا ہے نا تو باہر کا بھی انسان جو ہے ماحول صاف رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے جب خود بھی انسان پڑھے دوسروں کو بھی جو ہے وہ پڑھنے پر جو ہے وہ اکسائے یا کہے کہ قرآن پاک پڑھو۔ قرآن جب دل پر اثر کرتا ہے نا، انسان بدلتا کب ہے؟ جب انسان کے دل پر قرآن پاک اثر کرتا ہے۔ جب اثر کرتا ہے نا تو انسان کو قرآن پاک کے لفظ جو ہے نا وہ چین سے بیٹھنے نہیں دیتے۔ جب انسان کے دل میں قرآن پاک اثر کرتا ہے نا تو وہ اس کو بے چین رکھتے ہیں۔ انسان کا دل کرتا ہے کہ وہ دوسروں تک بھی جو ہے وہ قرآن پاک جو ہے وہ پہنچائے۔ اور معاشرے کی اصلاح کرنے کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں۔ نماز قائم کرنا، پورے نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ پورے قواعد کے ساتھ پڑھنا، اخلاص کے ساتھ، خالص اللہ کے لیے پڑھنا، دکھاوا نہ ہو، خشوع خضوع ہو، عاجزی کے ساتھ، طہارت قلب ہو، مقرر وقت پر پڑھنا، ارکان صلاۃ ہو اور خشوع خضوع کے ساتھ ہو، اور طہارت کا خیال رکھا جائے، سکون سے پڑھا جائے۔ جب انسان نماز پڑھے تو جگہ کہاں پہ ہو؟ انسان کی جگہ نظر سجدے کی جگہ پر ہو، اس کے علاوہ ادھر ادھر جو ہے وہ نماز میں جو ہے وہ نظریں نہ کرے۔ اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز کی جگہ سے اپنا نظریں اٹھاتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نظر ہی جو ہے وہ اچک لیں، یعنی کہ نظر غائب ہو جائے۔ اگر انسان نماز پڑھتے پڑھتے آسمان کی طرف جو ہے یا اوپر جو ہے وہ جگہ سے جو ہے نماز کے نظریں ہٹا لے، اور جب ادھر ادھر بھی دیکھنا تو آپ نے فرمایا وہ شیطان کا حصہ اس میں ڈل گیا جس نے نماز میں ادھر ادھر جو ہے وہ دیکھا۔ تو نماز میں نظریں کہاں رکھنی چاہیے؟
سجدے کی جگہ پر. اور جو نماز ہمیں بے حیائی سے نہیں بچاتی، تو یہاں پہ فحاشہ سے بتایا، بے حیائی، زنا سے، زنا ہے، دل سے ایمان نکل جاتا ہے بے حیا، اور جس کا ایمان دل سے نکل جاتا ہے تو اس کا عمل بھی پھر ویسا ہو جاتا ہے. اور فحشہ کا مطلب کیا ہے؟ شہوانی جذبات اعتدال سے جو ہے وہ بڑھنا، حرام طریقہ اپنانا، حلال کو چھوڑ کر انسان کا احساس اس سے کیا ہوتا ہے؟ مردہ ہو جاتا ہے. نماز ہی اس طریقے کو دور کرنے کے لیے، اللہ کو یاد کرنا کیا کرتا ہے؟ عبادت کے علاوہ بھی اللہ کو یاد کریں، چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کریں، لیٹتے بھی اللہ کا ذکر. لیٹے ہیں تو آپ کی زبان تو نہیں کچھ کر رہی نا، آرام جسم کر رہا ہے تو زبان بھی آرام ہی کرتی رہتی ہے، زیادہ زبان آرام کرتی ہے. تو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں. حدیث ہے کہ آپ اللہ کا ذکر اس طرح کریں کہ لوگ آپ کو دیوانہ کہیں کہ اس کو تو کوئی اور کام ہی نہیں ہے، اللہ کا ذکر ہی جو ہے وہ کرتا رہتا ہے. اور اللہ کی یاد سے کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کی محبت دل سے نکل جاتی ہے، صبر جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے. تو اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے ہو. ولا تجادلوا، اور نہ تم جھگڑو، اہل الکتاب، اہل کتاب سے، الا مگر باللتی، ساتھ اس کے ہی احسن، اس طریقے سے وہ جو سب سے اچھا ہے، الا الذین ہی احسن، جو سب سے اچھا ہے، الا سوائے الذین، ان لوگوں کے، ظلم جنہوں نے ظلم کیا، منہم ان میں سے، وقولوا اور انہوں نے کہا، آمنا ہم ایمان لائے، بالذی ساتھ اس کے، انزلا نازل کیا اس چیز کے جو اتاری گئی، الینا ہماری طرف، وانزلا الیکم اور اتاری گئی تمہاری طرف، وَإِلَٰهُنَا اور الہ ہمارا، وَإِلَٰهُكُمْ اور الہ تمہارا، واحد وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ایک ہی ہے اور ہم اس کے لیے فرما بردار ہیں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کو دائی کہتے ہیں. دائی اللہ کی طرف بلانے والے. جو مسلمان ہیں نہیں ہیں ان کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے اچھے انداز سے بات کرنی ہوگی، اپنے طریقے سے، اپنے حسن سلوک سے ان کو اللہ کی طرف جب بلانا ہوگا. تو اہل کتاب کون سے ہوتے ہیں؟ یہودی اور نصارہ، یعنی کہ عیسائی. اب یہود اور نصارہ کے علماء ہیں، مناظرے کر کے نہیں، ان سے بحث مباحثے کر کے نہیں، اچھے انداز سے جو ہے ان کو جو ہے وہ دین کی طرف جو ہے وہ بلانا ہے. جو لوگ شدید قسم کی تنقید کرتے ہو نا، تو ویسے بھی دین نہیں پھیل سکتا. قرآن پاک اللہ کی کتاب جو ہے وہ ہے تو اس کو پھیلانا ہے، اور اس کو پھیلانا کیسے ہے؟ اچھے انداز سے جو ہے، بحث مباحثے تنقیدیں کر کے نہیں. جواب قوت کے ساتھ نہیں دینا، علم کے ساتھ دینا ہے، دلائل کے ساتھ دینا ہے. اگر ہم سے کوئی یہود اور نصارہ ہم سے کوئی سوال کر بیٹھے ہیں تو ہم نے قوت سے نہیں دینا، نہیں تم غلط ہو، ہم ان کو مارنے پہ تل جائیں. نہیں، ہم نے بڑے احسن انداز سے، علم سے اور دلائل کے طور پر. دلائل کیا ہیں؟ قرآن اور احادیث جو ہیں. اہل علم کے ساتھ دین کے معاملے میں احسن، خوبصورت اور خیر خواہی کا انداز اختیار کرنا ہے. بات عقائد سے جو ہے وہ شروع کرنی چاہیے. وَكَذَلِكَ اور کسی طرح انزلنا نازل کیا ہم نے، اسی طرح الیک آپ کی طرف کتاب. فالذین تو وہ لوگ آتیناہم الکتاب دی گئی ہم نے ان کو کتاب، یؤمنون وہ ایمان رکھتے ہیں بھی ساتھ اس کے، ومن ہؤلاء ان لوگوں میں سے، من یؤمن بھی ان لوگوں میں سے کوئی ہے جو ایمان رکھتا ہے، وما یجحد ساتھ اس کے بھی، آیاتنا اور نہیں انکار کرتے، الا مگر، الا الکافرون ہماری آیتوں کا مگر کافر لوگ. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے کتاب جو ہے وہ نازل کی، ہمیں اس قرآن تم پڑھتے ہو، تتلو ہماری آیات، من قبل ہی اس سے پہلے، من کتاب ان کوئی کتاب، ولا تخطہ اور نہ تم لکھتے تھے، بھی یمینی کا ساتھ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے، اذل لرتاب المبطلون تب البتہ شک میں پڑ جاتے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن پاک آپ نے اپنے ہاتھ سے نہیں لکھا، اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ ہے. اگر آپ اپنے ہاتھ سے لکھتے تو لوگ شک میں پڑ جاتے کہ آپ نے اپنے پاس سے جو وہ باتیں اس میں لکھ دی ہیں. بل ہوا البتہ ہوا آیتم بینات، شک میں پڑے ہوئے ہیں، بلکہ آیات ہیں، بلکہ آیات ہیں، ہوا آیات روشن، بینات آیات ہیں، فی صدور الذین ان لوگوں کے سینوں میں، اوت العلم جو دیے گئے علم، وما یجحد نہیں انکار کرتے، بی آیاتنا ہماری آیات کا، الا الظالمون مگر ظالم لوگ. کھلا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ میں جو بیان کر رہا ہوں وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، میں تو ڈرانے والا ہوں برے انجام سے، آخرت کے انجام سے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کی ناراضگی سے. اولم کیا بھلا، انا
ہم نے انزلنا نازل نہیں کیا علیہ کا آپ پر الکتاب یتلا جو پڑھ کر علیہم سنائی جاتی ہیں، ان فی ذالکا بے شک اس میں لرحمتن البتہ رحمت ہے، و ذکرہ اور نصیحت ہے، لقوم یؤمنون اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قرآن پاک جو ہے ان کے پاس ہے نہیں جو آپ پر جو ہے وہ اترا ہے، قرآن پاک رحمت ہے۔ رحمت سے مراد کیا ہے کہ شکر اس قرآن پاک کا جو اللہ تعالیٰ نے نعمت کے طور پر اتارا، اور شکر کرو کہ معجزے نہیں اترے ہیں۔ اگر معجزے اترتے تو عذاب بھی آنا تھا، کیونکہ جس قوم پر معجزے اترے انہوں نے معجزہ دے کر نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ آیا ہے۔ تو قرآن پاک جو ہے وہ رحمت ہے۔ جو قرآن پاک پڑھنے لگتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا میں اپنے بندے کو دیکھتا رہتا ہوں، جب بندہ قرآن پاک پڑھتا ہے یا سنتا ہے میں اس کو اور غور سے دیکھتا ہوں، وہ میری نظر میں جو ہے وہ ہوتے ہیں کہ وہ کس طرح پڑھ رہے ہیں، کس طرح سن رہے ہیں اور کس طرح اپنے اندر لے رہے ہیں۔ تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کا ذکر سنتا ہے وہ سننے کے لیے کہیں جاتا ہے، محفل میں جاتا ہے، مجلس میں جاتا ہے، تو وہ اپنے پاؤں پر چل کر نہیں آتے ہیں، وہ فرشتے کے پروں پر چل کر آتے ہیں۔ فرشتے اس کے ایک ایک قدم پر پاؤں بچھاتے، پر بچھاتے ہیں، وہ اس پر پاؤں رکھ کر جو ہے وہ آتا ہے۔ اور اللہ کی محفل یعنی کہ اللہ کا ذکر جس محفل میں ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس محفل کو فرشتوں نے اپنے پروں سے ڈھانپ لیا ہوگا، اور وہ فرشتے اللہ کے عرش تک جو ہیں وہ اس محفل کو ڈھانپے رکھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک انسان قرآن پاک کی محفل میں بیٹھتا ہے، اللہ کے ذکر کی محفل میں بیٹھتا ہے، اس کے گناہ جھڑتے جاتے ہیں اور اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، وہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت میں جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ اس میں جو ہم نے سب سے پڑھا تلاوت قرآن، نماز پڑھنا اور اللہ کا ذکر کرنا، یہ تین ہیں کامیابی کی نشانیاں ہیں کہ انسان قرآن سے جڑا رہے، نماز جو ہے وہ نہ چھوڑے اور اللہ کا ذکر جو ہے وہ ہمیشہ کرتا رہے۔ دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی جو ہے وہ کامیابی ملے گی۔ تو سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔